بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے پاک کلام سورہ بقرہ کے آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتے ہیں: وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون کہ جو اللہ کی مساجد میں، اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا اور اس کی ویرانی کی کوشش کرے. فرمایا ان کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ اس میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے. یعنی ان کے لیے مناسب تو یہ تھا کہ اللہ کے اس گھر میں داخل ہوتے ڈرتے ہوئے، شرمندگی شرمساری کے ساتھ داخل ہوتے، تو ان کے لیے مناسب یہ تھا. اور فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی بہت بڑا عذاب ہے. تو اس آیت کریمہ کا پس منظر جو ہے وہ مفسرین نے دو بیان کی ہیں. اس کے پس منظر دو شان نزول، ایک یہ کہ اس سے مراد عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، کہ جنہوں نے یہودیوں کی دشمنی میں بخت نصر کے ساتھ مل کر بخت نصر کی مدد کی. جب اس نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اس کے ساتھ مل کر انہوں نے بھی یہودیوں کو مارا اور بیت المقدس کی بے حرمتی کی، اور اس کے اندر خنزیر تک باندھے اور لوگوں کو اس کے اندر نماز پڑھنے سے، عبادت کرنے سے یہ منع کرتے رہے. ایک تو اس کا پس منظر یہ کہ جس پہ فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون کہ جو اللہ کی مساجد میں اس کا نام ذکر کیا جانے سے منع کرے، اس کے ذکر سے منع کرے. اور دوسرا اس کے پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے بارے میں کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 6 ہجری کے اندر آپ عمرے کی ادائیگی کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لے گئے تو راستے کے اندر کفار نے آپ کو روک لیا، اور جس مقام پہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس مقام پہ آپ کو روکا اور کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. وجہ یہ کہ بدر کے اندر آپ جن لوگوں نے ہمارے بڑوں کو قتل کیا ہم ان کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. تو اس مقام پہ صلح حدیبیہ وہ معاہدہ طے پایا تھا. پھر اس سے اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عمرہ ادا فرمایا، تو اس وقت آپ واپس تشریف لے آئے تھے. تو یہ دو قول ہیں کہ ایک تو اس سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، جنہوں نے اللہ کے گھر بیت المقدس کی بے حرمتی کی، یہودیوں سے بغض رکھتے ہوئے، ان سے بغض کی وجہ سے. اور دوسرا مشرکین مکہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحاب کو عمرہ کرنے نہیں دیا. مگر ان دونوں قول میں سے راجح ترین جو قول ہے وہ پہلا ہے کہ اس سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے گھر بیت المقدس کی بے حرمتی کی. کیونکہ سیاق و سباق یہاں پہ ہم دیکھیں نا، جو آگے پیچھے ذکر چل رہا ہے تو وہ بھی یہودیوں کا ذکر ہے، اہل کتاب کا ذکر جاری و ساری ہے. تو اس اعتبار سے یہ پہلا قول جو ہے نا وہ راجح ترین ہے کہ اس سے مراد نصارہ ہیں کہ جو اللہ کے گھر کی جنہوں نے بے حرمتی کی. تو ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے
کہ جو اللہ کے گھر میں اس کے ذکر سے منع کرے، اس کے نام لیے جانے سے منع کرے اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ویران کرنا یہی تھا کہ لوگوں کو جناب انہوں نے خنزیر باندھ دی اور لوگوں کو اس کے اندر آنے سے روک دیا تھا۔ تو فرمایا حالانکہ ان کو یہ بھی اہل کتاب تھے، ان کے لیے مناسب یہی تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس گھر کے اندر داخل ہوتے۔ تو فرمایا انہی کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہاں دیکھے من منع مساجد اللہ، جمع کا لفظ یہ ذکر کیا گیا ہے، مساجد جمع کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، یعنی تمام تو معلوم ہوا کہ تمام مساجد بما بیت المقدس، مسجد حرام اور تمام مساجد جو ہیں یہ اللہ رب العزت کا گھر ہیں، ان کا ادب و احترام اسی طرح ہے جس طرح بیت المقدس کا یا بیت اللہ کا ہے۔ تو مساجد کا لفظ یہاں پہ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مساجد میں جو اللہ کے ذکر سے منع کرے، اللہ کی یاد سے منع کرے، اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے، فرمایا وہ ظالم ہے۔ تو مسجد کو کسی بھی لحاظ سے جو ویران کرنے والے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ یہ مساجد کا ذکر ہوا تو دنیا میں سب سے افضل ترین جو مسجد ہے وہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ شریف، مسجد حرام وہ سب سے افضل، اس کے بعد جو ہے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا درجہ اس کے بعد، پھر اس کے بعد مسجد قدس بیت المقدس اس کا درجہ، پھر اس کے بعد مسجد قباء، پھر اس کے بعد جامعہ مسجد، جتنی بھی جامعہ مسجد ہوتی ہیں ان کا رتبہ آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو محلے کی مساجد ہوتی ہیں ان کا رتبہ ہے، پھر اس کے بعد مسجد شارع یعنی جو شارع روڈ وغیرہ پہ جو مساجد ہوتی ہیں، پھر ان کے بعد ان کا درجہ آتا ہے۔ مگر یہ تمام مساجد اللہ رب العزت کا گھر ہے، انہیں بیت اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا گھر۔ تو مسجد کو کسی بھی لحاظ سے ویران کرنے والا وہ ظالم ہے۔ اب ویرانی کیسے ہو سکتی ہے؟ لوگوں کو آنے سے روکنا، لوگوں کو آنے سے روکنا یہ بھی مسجد کو ویران کرنا ہے۔ مسجد کی تعمیر کے اندر رکاوٹ ڈالنا یہ بھی مسجد کو ویران کرنے کے مترادف ہے، اس کی تعمیر کے اندر رکاوٹ ڈالنا، پھر اسی طرح مسجد کی جگہ پہ قبضہ کر لینا یہ بھی اس کو ویران کرنے کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح مسجد کو ذاتی استعمال میں لانا یہ بھی اس کو ویران کرنے کے زمرے میں، پھر اسی طرح کسی حصے کو کسی وجہ سے مسجد سے خارج کر دینا ذاتی مفاد کے لیے یا قبضے کے لیے، تو یہ بھی ویران کرنے کے اندر آتا ہے۔ اور یہ سب اس وعید کے اندر داخل ہیں، ایسے افعال کے مرتکب لوگ اسی وعید کے اندر داخل ہیں کہ یعنی جو ظالم ہیں، جن کے لیے اللہ نے دنیا میں رسوائی اور آخرت کے اندر دردناک عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ مساجد کا ذکر ہے تو اس حوالے سے چند شرعی مسائل جو ہے مسجد کے حوالے سے وہ میں لازمی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو یاد رکھیں مسجد کا ادب جو ہے وہ ہر حال میں لازم ہے، مسجد کے آداب ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس قدر اس کے آداب ہیں، اس قدر آداب ہیں کہ مسجد کا چھوٹے سے چھوٹا بھی ادب یہ ہے کہ مسجد کے اندر زور سے پاؤں رکھنے کی بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے کہ بندہ زور سے مسجد میں پاؤں مارے، یعنی ہلکے سے ہلکا ادب بھی یہ ہے۔ تو مسجد کے اندر اونچی آواز کرنا یہ بھی منع ہے، مسجد کے اندر جھگڑنا آپس میں یہ بھی منع ہے، کہ جس طرح فی زمانہ آج کل تو مسجد کے اندر باتیں بھی ہوتی ہیں، جھگڑا بھی شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ دنیاوی باتیں کرنا یہ بھی ناجائز ہے، منع ہے۔ اسی طرح ایسا شخص جس پہ غسل فرض ہو، جسے جنبی کہتے ہیں، تو اس شخص کا مسجد کے اندر داخل ہونا منع ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح ایسا بندہ جس کے منہ سے بدبو آتی ہے، یا ایسا بندہ جس نے بدبودار چیز لہسن کھایا یا پیاز کھایا یا کچا گوشت کھایا یا مچھلی کی بدبو سے آتی ہے، جب مچھلی کا کام کرنے بیچنے والے بعض ہوتے ہیں نا جس جسم سے بو آتی ہے، تو ایسے تمام افراد کو مسجد سے روکا جائے گا، یعنی پیاز کھانے والا، لہسن جس سے منہ سے بدبو آئی یا جسم سے بدبو آئے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب و احترام لازم ہے۔ تو ایسے بدبو آئے تو ایسے لوگوں کو روکا جائے گا۔
کیونکہ حدیث مبارک ہے بالخصوص یہ پیاز کے بارے میں جو حدیث مبارک ہے، صحیح بخاری نے بھی اس کو، امام بخاری نے بھی نقل کیا، امام مسلم نے بھی نقل کیا، اور مسلم حدیث نمبر جو ہے نا 564، مسلم کی حدیث 564 564، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس بدبودار درخت سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، جو یعنی یہ پیاز سے، فرمایا ملائکہ کو یعنی فرشتوں کو اس چیز سے ایذا ہوتی ہے جس سے آدمی کو ہوتی ہے۔ اب مسجد کے اندر اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ ویسے بھی تو بندے کے ساتھ فرشتے ہیں کرامن کاتبین، تو اس کے علاوہ بھی اللہ کی مساجد میں فرشتے ہوتے ہیں اللہ کے، تو جب بندہ اللہ کا پاک کلام پڑھتا ہے، یہ قرات کرتا ہے، فرشتے قریب ہو جاتے ہیں بندے کے، تو پھر وہ اگر منہ سے بدبو آ رہی ہو، جسم سے بدبو ہو، کپڑے گندے ہو، تو ان کو ایذا ہوتی ہے۔ فرمایا جیسے آدمی کو ایذا ہوتی ہے نا، ایسے ہی ان کو تکلیف ہوتی ہے، کہ جس طرح دو آدمی ہیں، ایک آدمی بدبودار ہے یا اس سے بو آ رہی ہے، تو ظاہر دوسرا آدمی گن کھائے گا، اس سے تکلیف ہوگی۔ یا بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بعض گرمی کے اندر، شدت گرمی میں بعض لوگ نہاتے نہیں ہیں، یا جسم سے آپ کے ساتھ ہوا ہوگا کئی دفعہ ایسے لوگ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، بدبو آتی ہے ان سے۔ تو ایسے افراد اگر مسجد سے منع کیا جائے گا، ایسے کو ناجائز ہے ایسے لوگوں کا مسجد میں اس طرح آنا۔ تو اسی طرح فرمایا فرشتوں کو ایذا ہوتی ہے، یہ بدبو پیاز سے کھا کے اگر منہ سے بو آ رہی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو منہ سے بو آتی ہے، تو مسجد میں آنا منع ہے، وہ گھر میں نماز پڑھے۔ ہاں بو کو زائل کر سکے، جسم سے زائل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، تو پھر اس کے بعد مسجد میں آئے۔ پھر اسی طرح عموماً یہ ہوتا ہے کہ بندہ وضو کرتا ہے، وضو خانہ مسجد سے نہیں، مسجد کے اندر شامل نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں، وہ فنائے مسجد کے اندر آتا ہے وضو خانہ مسجد، کیونکہ مسجد کے اندر وضو کرنا ناجائز ہے، مسجد کے اندر وضو نہیں کر سکتے۔ مسجد یعنی جس کو مسجد قرار دیا گیا، تو یہ جو وضو خانے متصل ہوتے ہیں، یہ فنائے مسجد کے اندر ہوتے ہیں، مسجد کے دور، مسجد مطلب سجدہ کرنے والی جو جگہ مختص ہے، جس کو مسجد قرار دے دیا گیا ہے۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے بندہ وضو کرتا ہے، جلدی جلدی میں جا کے پھر جا کے مسجد کے سین کے اندر، مسجد کے اندر جا کے وہ اعضائے وضو سے پانی جھاڑتا ہے، تو مسجد کے اندر اعضائے وضو سے یہ پانی بھی جھاڑنا ناجائز ہے، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح آپ وہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے، اسی طرح مسجد کا چھت اوپر تک، آسمانوں تک وہ مسجد کہلائے گا، مسجد کی چھت بھی مسجد کے اندر حکم ہے، تو جس طرح اندر کا احترام کیا جائے گا، اسی طرح اس کے چھت کا احترام کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد مسجد کے اندر نجاست لے کر جانا، یہ بھی ناجائز ہے۔ آپ کہیں گے کہ نجاست کو کیسے لے کے جا سکتے، تو کسی شخص کی جیب کے اندر بھی اگر کوئی شراب کی بوتل ہے یا کوئی ایسی گندگی ہے، تو اس کے لیے مسجد میں جانا حرام ہے، منع ہے، نہیں جا سکتا وہ۔ یا فی زمانہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جو بیمار ہوتے ہیں، پیشاب کی تھیلی لگی ہوتی ہے، انہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جس طرح وہ پیشاب کی تھیلی لگ جاتی ہے تو وہ تھیلی ان کے ساتھ ہوتی ہے، آگے پیچھے بھی جاتے ہیں، تو ایسا بندہ جس کو پیشاب کی تھیلی لگی ہو، مسجد میں جانا اس کا ناجائز ہے، وہ اپنے گھر نماز پڑھے، اور اس کا بھی نماز اس طرح پڑھے کہ وہ ایک دفعہ اس کو، ظاہر ایسے جس کو بیماری ہوتی ہے بار بار پیشاب آتا ہے، تو ایک تو وہ بندہ معذور کے حکم میں ہوتا ہے، تو آپ نماز کیسے پڑھے؟ ایک تو مسجد میں نہیں آئے گا، دوسرا وہ گھر کے اندر نماز پڑھے گا، اس معذور کے حکم میں جب آ جائے گا، ایک دفعہ ساری تھیلی کو خالی کرے، صاف کرے، وضو تازہ کر کے نماز پڑھے فوراً، تو یہ طریقہ ہے اس کے لیے نماز پڑھنے کا۔ تو مسجد کے اندر نجاست لے کر جانا، اس کے اندر سے قیاس کوئی کر لے گا کہ مجبوری یہ ہے وہ ہے فلاں اس طرح کی بات، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو نجاست جیب کے اندر ہو، ساتھ لگی ہو، چاہے بندہ کہے کہ اس نجاست محفوظ ہے، اس سے مسجد کی بے ادبی کا خدشہ نہیں، پھر بھی تب بھی ایسے بندے کو منع کیا جائے گا۔ ساتھ تھیلی لگی ہے، چاہے وہ جناب نجاست نیچے نہیں گرتی، اس کے باوجود مسجد کے اندر نجاست لے کر جانا منع ہے۔ اور اسی طرح یہاں تک مسجد کا ادب ہے کہ مسجد کا جو کوڑا ہوتا ہے اس کو بھی جب جمع کیا جائے تو اس کو بھی گندگی والی جگہ پہ نہ ڈالا جائے،
یہ مسجد کا ادب ہے۔ اور بعض اوقات تو کیونکہ مسجد سے تعلق واسطہ تو تعلق ہے، تو بعض اوقات اکثر باتیں یہ ہو رہی ہوتی ہیں، یار مسجد گند کافی ہو گیا، صفائی کرنی ہے، گند کافی ہو گیا مسجد میں صفائی کرنی ہے۔ تو مسجد کے اندر گند نہیں ہوتا، گند وہاں ہوتا ہے جہاں گندگی ہوتی ہے۔ تو مسجد اللہ کا پاک گھر ہے، کوڑا کہہ لیں آپ، تنکے کہہ لیں، تو اس طرح کی بات نہیں۔ تو مسجد کا کوڑا بھی جو ہے وہ بھی یہاں تک حکم ہے کہ جناب اس کو بھی کسی پاک جگہ پہ ڈالا جائے، گندی جگہ پہ نہ ڈالا جائے، یہ مسجد کے احترام کے پیش نظر۔ پھر اسی طرح ایسا بچے چھوٹے یا پاگل، ایسا پاگل جس سے نجاست کا گمان ہو، اس کو بھی مسجد میں لے جانا حرام ہے۔ چھوٹے بچے بعض اوقات لوگ لے آتے ہیں، اب ان کو نہیں پتہ پاکی پلیتی نہ پاکی کا، وہ پیشاب بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح پاگل کا معاملہ ہے جو مجنون ہے، تو ان کو بھی مسجد میں لے جانا حرام ہے۔ اور اسی طرح مسجد کی بعض اوقات مسجد کے اندر بعض صفیں زیادہ ہو جاتی ہیں، دریاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا کہ مسجد کی بہت چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو اوور ہو جاتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بعض لوگ پوچھتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا ایک مسجد کی چیز دوسری مسجد کو دینا جائز ہے یا نہیں ہے، یا ایک مدرسے کا وقف والا مال دوسرے مدرسے میں دینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے مابین تو اختلاف ہے، لیکن راجح یہی ہے، بہتر یہی راجح یہی ہے کہ اگر ایک مسجد کی اشیاء اس کی ضرورت سے زائد ہو گئی ہیں تو پھر وہ دوسری مسجد کو دے دی جائیں، کہ اگر نہ دی جائیں گی تو پہلے پڑے خراب ہو جائیں گی، یا ایسی دریاں نئی دریاں آ گئی ہیں، پرانی دریاں اٹھا دی گئی ہیں، تو اب پرانی رکھی تو خراب ہو جائیں گی، تو پھر وہ دوسری مسجد کو دے دی جائیں، مگر ہدیاتاً، یہ نہیں کہ پیسے لیے جائیں اس کے، تو پھر وہ دوسری مسجد یا دوسرے مدرسے میں دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح مسجد کے اندر قرآن پاک ہیں، کثیر تعداد میں جمع ہو گئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، لوگ پڑھنے کے باوجود بھی پھر کافی سارے ہیں، تو پھر ان قرآن پاک کو بھی دوسری مسجد کے اندر دیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح مسجد کے نزدیک بعض اوقات مسجد کے نزدیک مسجد کی ویرانی ایک یہ بھی ہے کہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، دوسری مسجد کے قریب اس نیت سے مسجد بنانا کہ یہ ویران ہو جائے، تو یہ بھی مسجد کو ویران کرنے کی حکم ہے، یعنی اس کے اندر نیت کا عمل دخل ہے۔ پھر یہاں پر مسجد کی بات چل رہی ہے تو یہ بھی بتا دوں کہ عورتوں کے لیے مسجد میں فی زمانہ جانا جو ہے نا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ عورتوں پہ جمعہ اور عیدین کی نماز جماعت جو ہے وہ واجب نہیں ہے، ان کی نماز واجب نہیں ہے، ان پہ جمعہ اور عیدین ان کی لازم نہیں ہے ان پہ، یا اپنے گھروں کے اندر ظہر کی نماز پڑھیں جمعے کی جگہ۔ تو اگر ایسی مسجد جس کے اندر انتظام کیا گیا ہے، جس کے اندر یہ انتظام موجود ہے کہ وہ عورتوں کا علیحدہ سسٹم ہے، ان کے آنے جانے کا، پردے کا خیال ہے، پورا علیحدہ سسٹم ہے ان کا، مرد علیحدہ ہیں عورتیں علیحدہ ہیں، تو پھر عورتیں مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتی ہیں، جمعہ بھی پڑھ سکتی ہیں اگر ان کا سسٹم بالکل ہے تو۔ لیکن فی زمانہ آپ کو پتہ ہے دین سے دوری، معاملات خراب ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز ادا کریں، ان کی نماز افضل گھر کے اندر ہے۔ تو یہ تھا جو چند باتیں جو مسجد کے آداب کے متعلق میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ تو باقی مسجد کو تعمیر کرنا، بنانا، یہ یقیناً ایمان والوں کا کام ہے، ان لوگوں کا کام ہے کہ جن کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہوتا ہے، وہی لوگ مسجد کو آباد بھی کرتے ہیں، مسجد کو تعمیر بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکون من المہتدین۔ ارشاد فرمایا اللہ کی مسجد تو وہی تعمیر کر سکتے ہیں۔ 5 چیزیں ذکر کی مسجد تعمیر کرنے والوں کی، 5 نشانیاں۔ فرمایا اللہ کے گھر تو وہی تعمیر کر سکتے ہیں جو اللہ آخرت پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان ہو، والیوم الآخر آخرت پر ایمان لائے، انہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ فرمایا ان قریب یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوں گے، یہی لوگ۔
تو یہاں 5 چیزیں ذکر کی. مسجد کو تعمیر کرنے والا جو ہوتا ہے اس کے اندر 5 علامتیں لازمی ہوتی ہیں. اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا، تعمیر کرنے والا، بنانے کا ذکر ہے. انما یعمر، تعمیر کرنے کا ذکر. پہلے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، وہ نماز پڑھنے والا ہوگا، زکوٰۃ دینے والا ہوگا، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا. فرمایا اللہ کے گھر کو یہی لوگ آباد کر سکتے ہیں. تو ارشاد فرمایا وہ بڑا ظالم ہے، اس سے بڑا ظالم کون کہ جو اللہ کی مساجد میں، اللہ کے گھروں میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے. این یذکر فی اسمہ، کہ اس کے نام کے ذکر سے منع کریں. وسعی فی خرابیہا، اور ویرانی کی کوشش کریں. تو یہاں پر ایک اہم ترین مسئلہ عموماً ہمیں پیش آتا ہے کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو لوگ جو ہے نا کم علمی کی وجہ سے بڑی بڑی سخت باتیں کر جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ جس طرح ہماری یہ تاریخی بادشاہی مسجد ہے، تو اس کے اندر بعض اہل کتاب بعض کافر لوگ آتے ہیں تو ان کو وزٹ کرایا جاتا ہے مسجد کے اندر. تو بعض لوگ اس پہ بڑی سخت باتیں کہہ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ میں عرض کروں گا تھوڑی چند منٹ کے لیے کہ آیا اللہ کے گھر کے اندر کافر داخل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اللہ کی مساجد کے اندر آپ دیکھیں نا، ہمارا بھی یہی، یعنی کہ اس چیز پہ نقطہ ذہن بنا ہوا ہے. آپ گردن لا رہے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ کی مساجد کے اندر اہل کتاب یا کافر کا دخول ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو اس کے اندر فقہائے اسلام ہے جو ہمارے ائمہ اربعہ، تو اس کے اندر امام مالک کے نزدیک مطلقاً منع ہے. نہ خانہ کعبہ میں داخل ہو سکتا ہے، نہ کسی اور مسجد میں. اور امام شافعی ان کے نزدیک سوائے مسجد حرام کے باقی مساجد میں مشرک یا کافر یا اہل کتاب جا سکتا ہے. اور امام احمد بن حنبل ان کے نزدیک بھی کسی صورت جائز نہیں کہ کوئی مشرک یا اہل کتاب، عیسائی، یہودی مسجد حرام میں داخل ہو یا اللہ کے دیگر گھروں میں داخل ہو. اور ان سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ غیر حرم کے اندر، یعنی حرم کے علاوہ دوسری مساجد کے اندر مسلمانوں کی اجازت سے داخل ہو سکتے ہیں. تو یہ 3 قول اب رہ گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آپ دیکھیں کہ حنفی ہونے کے باوجود اکثریت یہاں پہ حنفی، یعنی وہ فروعات کے اندر، فقہ کے اندر، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مطلقاً کافر اہل کتاب مسجد حرام میں بھی داخل ہو سکتا ہے، مساجد کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے. مطلقاً اجازت ہے اس سے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مطلقاً اجازت ہے. اب وہ قرآن حکیم کی آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 جس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اب یہاں دیکھنا علمی بات ہے نا. آپ دیکھیں ہمارا بھی یہی ذہن تھا، ہمارا بھی ہم یہی عوام الناس یہی ہے کہ کوئی جا نہیں سکتا. لیکن علم یا اصل چیز جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، یا آپ کے فرامین ہے، یا آپ کا عمل ہے. تو یہ جو جس بیس پہ ایک ہی آیت کریمہ ہے جس پہ تمام حضرات کا جو ہے نا فقہائے اسلام کا، جس سے تمام حضرات اپنا اپنا موقف لیتے ہیں، ایک ہی آیت کریمہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 28، سب نے اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم نافذ کیا کہ مشرک کا دخول مطلقاً جائز ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک مطلقاً منع ہے، امام شافعی سوائے حرم کے باقی میں جا سکتا ہے، اور امامنا احمد بن حنبل کسی صورت جائز نہیں. ایک روایت ہے کہ حرم کے سوا دوسروں میں. تو یہی آیت کریمہ سب کا استدلال اسی سے، سب سے اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا اپنا سب کا یہ موقف ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
تو فرمایا ایمان والو بے شک مشرکین نجس ہیں، تو یہ اس سال کے بعد عامہم اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، مسجد حرام کے فرمائے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم، فرمایا اس مہینے، اس سال، کون سا سال؟ وہ جو 9 ہجری تھی، 9 ہجری کے بعد، 9 ہجری تھی، اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد مشرکین جو ہے نا وہ مسجد کے قریب نہ آئیں، اور فرمایا اگر تمہیں فقر کا ڈر ہو، خوف، ان خفتم عیلتن، کہ اگر تمہیں فقر کا خوف کرو تم یا ہو، تو فرمایا فسوف یغنکم اللہ، تو اللہ نے چاہا تو تم کو عن قریب اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب بھی حج کا سال آتا تھا تو مشرکین بھی آتے تھے حج کرنے۔ یہ جو فرمایا نا بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد ان کو منع کر دو کہ قریب بھی نہ آئے، تو اس سے پہلے مشرکین آتے تھے، مشرکین مکہ آتے تھے، وہ حج کرتے تھے، برہنہ طواف کرتے تھے، جس طرح شروع میں تھا برہنہ ہو کر وہ طواف اسی طرح کرتے تھے، تو ہوتا کیا تھا؟ مسلمان فائدہ اٹھاتے تھے، دکانیں لگاتے تھے، چیزیں فروخت کرتے تھے، تجارت ہوتی تھی، فائدہ ہوتا تھا، نفع ہوتا تھا۔ جس طرح ابھی آپ دیکھیں لاکھوں لوگ جاتے ہیں، تو وہ جو دکانداری کرتے ہیں، کتنی ان کی سیلری ہوتی، تو یہی معاملہ تھا۔ تو فرمایا ان کو منع کر دو، فرمایا اگر تمہیں یہ فقر کا خوف کو کہ یہ ہو کہ تمہارا وہ کمائی کم ہو جائے گی، تو فرمایا فکر نہیں کرو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو یہ آیہ کریمہ ہے جس کی بیس پر ائمہ ثلاثہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مسجد حرام، بعض کہتے ہیں مطلق مسجد کے اندر کافر کا دخول منع ہے، اور یہی آیت کریمہ ہے جس سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مطلقاً جائز ہے۔ اب اسی آیت کریمہ کو بیس بنایا گیا ہے، تو وہ باقی ائمہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ قرآن کا فیصلہ انما المشرکون نجس، وہ نجس ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب نہ آئیں وہ، تو یہی ہے، تو کہتے ہیں وہ مطلقاً حرام ہے، منع ہے کہ کوئی کافر، کوئی نجس، کوئی پلیت، وہ کوئی اہل کتاب مسجد کے قریب آئے۔ تو یہ اپنی اپنی ان ائمہ کے دلائل ہیں۔ تو کیونکہ معاملہ یہاں پہ ہے نا کہ تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے کہ باقی تو کہتے ہیں ٹھیک ہے مطلقاً ناجائز ہے یا اجازت پہ موقوف ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی جو بھی سنتا ہے نا کہ جائز ہے، مطلقاً جائز ہے، تو وہ ایک دفعہ اس کو تھوڑی وہ پریشان ہوتا ہے ایک دفعہ، کیونکہ پتہ نہیں، نہ دلائل پڑھے، نہ علم پڑھا، نہ دیکھا۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ فقہ حنفی کے مطابق آپ اس آیت کریمہ کو کس طرح لیتے ہیں پھر؟ تو یہاں پر پھر وہ احناف نے جو استدلال کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں مشرکین کو حج کے لیے مکہ میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جس سے استدلال کر کے امام مالک نے مطلقاً منع کیا، امام شافعی نے منع کیا، اور امام احمد بن حنبل نے منع کیا کہ کسی صورت جائز نہیں مشرک مسجد میں داخل ہو، تو یہی اسی آیت کریمہ کو، اس آیت کریمہ کے بارے میں احناف کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مشرکین کے بارے میں ہے کہ وہ حج کے لیے ان کو مکہ میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ تو میں نے جس طرح عرض کیا کہ یہ آیت کریمہ خاص حج کے متعلق ہے کہ اس سال کے بعد مشرکین کو حج کے لیے مکہ میں داخل ہونے سے منع کیا گیا، مطلب یہ کہ حج کے ساتھ خاص ہے یہ۔ تو باقی احادیث مبارکہ کے اندر بھی کئی ایسے واقعات ہیں، کئی ایسے واقعات ہوئے جن کے اندر خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مشرکین کو، بعض اہل کتاب کو مسجد کے اندر بلایا بھی، مسجد کے اندر بٹھایا بھی، مسجد کے اندر وہ آئے بھی، اور ان میں سے بعض اہل کتاب تھے اور بعض جو تھے وہ مشرکین تھے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ شیخ ابن بطال قرطبی متوفہ 449 ہجری،
انہوں نے شرح ابن بطال علی صحیح البخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 153 میں اس واقعے کو نقل کیا جو میں نے آپ سب بیان کروں گا۔ اسی کو شیخ انور شاہ بخاری نے فیض الباری شرح بخاری جلد 2 صفحہ 87 میں نقل کیا۔ علامہ کرمانی نے شرح بخاری جلد 4 صفحہ 132 میں نقل کیا۔ شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی متوفہ 923 ہجری نے ارشاد الساری شرح بخاری جلد 1 صفحہ 455 پہ نقل کیا، اور علامہ بدر الدین عینی متوفہ 855 ہجری نے عمدۃ القاری شرح بخاری جلد 4 صفحہ 236 میں اس واقعے کو نقل کیا کہ مشرکین مکہ اپنے بدری قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے فدیہ دے کر چھڑوانے کے لیے آئے، کہ جو جنگ بدر کے اندر قیدی بنا لیے گئے تھے ان کے مشرکین مکہ کے لوگ، تو وہ انہیں فدیہ دے کر چھڑوانے کے لیے آئے۔ وَقَانُوا يَبِيتُونَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ، تو وہ مسجد نبوی میں رات گزارتے تھے۔ حدیث کے اندر جس طرح وہ موقف باقی ائمہ ثلاثہ کے مقابل کے مسجد میں آنے کی نہیں اجازت ہے مشرکین کو، اہل کتاب کو، تو اس پہ کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ پھر وہ آئے کریمہ خاص، اس کے اندر خاص جو ہے جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ حج کے لیے، حج کے ساتھ مختص ہے۔ پھر یہ واقعہ جو ہے کہ مشرکین مکہ آتے تھے، تو ان مفسرین نے لکھا کہ وَقَانُوا يَبِيتُونَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ، روایت نقل کی کہ وہ مشرکین آتے تھے تو وہ مسجد رسول میں رات گزارتے تھے، مسجد نبوی کے اندر رات گزارتے تھے، اور کہا کہ ان میں جبیر بن مطعم مشرک بھی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنا کرتا تھا۔ تو اس واقعے سے بھی، اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ مسجد کے اندر مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح علامہ ابن حشام نے متوفہ 218 یہ اسیرۃ النبویہ جلد 2 صفحہ 224 پہ، اور امام محمد بن سعد نے متوفہ 203 ہجری ہیں یہ، انہوں نے الطبقات الکبریٰ جلد اول صفحہ 357 میں، اور امام ابن کثیر نے متوفہ 774 ہجری البدایہ و نہایہ جلد 5 صفحہ 51 میں نقل کیا کہ نجران کے حصائیوں کا وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مدینہ منورہ حاضر ہوا، تو مسجد میں اندر آگے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرما چکے تھے، تو وہ بھی مسجد کے اندر آگے، اور انہوں نے بھی مسجد کے اندر آ کر مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اپنی عبادت کی انہوں نے۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں کچھ نہیں کہا، اجازت دی نماز پڑھنے کی۔ تو پھر انہوں نے بھی مسجد نبوی کے اندر وہ لوگ بھی آئے، وہ جو نجران کے حصائیوں کا وفد تھا 60 افراد پہ مشتمل، تو یہ بھی مسجد کے اندر آئے، بلکہ انہوں نے نماز تک پڑھی، اپنی عبادت تک کی۔ تو پھر اس کے بعد اسی طرح حماد بن سلمہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ بنی ثقیف ان کا وفد جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا، وہ 70 افراد پہ مشتمل تھا، مشرکین تھے، وہ کافر تھے۔ تو جب وہ وفد آیا 70 افراد تھے، تاریخ کے اندر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمے لگانے کا حکم دیا، مسجد کے اندر خیمے لگانے کا حکم دیا۔ اور جب آپ کی بارگاہ میں صحابہ جب یہ حکم دیا آپ نے، تو صحابہ کرام نے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو نجس ہیں، یہ تو نجس ہیں یا رسول اللہ۔ تو ارشاد فرمایا زمین پر ان کی نجاست نہیں لگے گی، زمین پر ان کی نجاست نہیں لگے گی۔ مطلب کیا؟ انما المشرکون نجس سے مراد ان کی باطنی نجاست ہے، وہ ان کے اندر جو نجاست ہے، ورنہ تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے پینے کی بھی اجازت ہے۔ اب وہ جو ان کی بنی ہوئی چیزیں ہم کھاتے ہیں، ہم کہ نجس ہیں، وہ تو چیزیں ناپاک ہو جانی چاہیے۔ بہت سی چیزیں ہم ان کے ہاتھوں کی استعمال کرتے ہیں، یا فارن کنٹریز کے اندر آپ دیکھ لیں سارا سسٹم ہے مل جل کے کھانا پینا، تو اہل کتاب کے ساتھ معاملات چلتے ہیں، تو وہ باطنی نجاست ہے اس سے مراد۔ ظاہری نجاست تو کسی کے ساتھ بھی لگی ہو تو وہ تو ناپاک کرے گی نا، باطنی نجاست
تو ارشاد فرمایا جب صحابہ کرام نے جب آپ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ تو نجس ہیں، کہ قرآن کہتے ہیں انما المشرکون نجس، وہ ان کے ذہن کے اندر ہوگا غالباً، تو ارشاد فرمایا زمین پر ان کی نجاست نہیں لگے گی، مطلب زمین کو وہ نجس نہیں کریں گے۔ تو یہ بعض روایات کے اندر، بعض آثار کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے اندر مشرکین کو بھی، اہل کتاب وہ بھی آتے تھے۔ پھر اس سے ہٹ کے آپ دیکھیں نا، ابھی تو دور تبدیل ہو گیا نا، اس وقت تو سارے مقدمے مسجد کے اندر بیٹھ کے ہوتے تھے نا، سارے کیس جو ہوتے تھے امام فیصلہ کرتا تھا، امام ہی ہوتا تھا سب کچھ۔ آج تو بیچارہ امام پیچھے چلا گیا نا، سب سے پیچھے، نہ ہی ایسے امام ہے اب تو وہ مسجد نبوی کے اندر فیصلے ہوتے تھے، کسی کا کیس ہوتا تھا اللہ کے رسول وہیں بیٹھ کے حل فرماتے تھے، کیس سنتے تھے۔ پھر اصحاب رسول خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم، وہ سارے جو خلفاء تھے یا قاضی القضاة تھے یا گورنر تھے آگے پیچھے علاقوں کے، وہ سارے مسجد کے اندر جمع ہو کے فیصلے کرتے تھے۔ تو وہ سارے لوگ پیش ہوتے تھے، کبھی کسی عیسائی کا کیس ہوتا تھا، کبھی کسی کافر کا ہوتا تھا، کسی مشرک کا ہوتا تھا، کبھی یہودی کا ہوتا تھا، تو مسجد کے اندر تو آتے تھے وہ اس وقت بھی۔ تو یہی جو ہے نا فقہ حنفی کا وہ جو اپنا موقف ہے یا مذہب ہے، وہ یہی ہے کہ وہ جو نا مشرک ہو، اہل کتاب ہو، تو وہ مسجد کے اندر آ جا سکتا ہے، اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ بڑی اس کے اندر تفصیل ہے، بڑی ڈیٹیل ہے فقہاء نے کی بہت ساری، لیکن مختصر یہ کہ غیر مسلم، اہل کتاب اور مشرکین مسجد میں یا حرمین شریفین میں داخل ہو سکتے ہیں، صرف ان کو وہ حج، وہ آیت کریمہ جو ہے وہ حج کی ممانت ہے، کیونکہ حج کے موقع پہ وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ ہاں، منع کب کیا جائے گا انہیں؟ منع کرنے کا عذر کیا ہے کہ جب وہ بے ادبی کریں، یا فتنے کا اندیشہ ہو، یا فساد کا اندیشہ ہو، یا قبضہ کرنے کی نیت سے آئیں گے، تو اس وقت ان کو نہیں جانے دیا جائے گا، اس وقت ان کو منع کیا جائے گا۔ وگرنہ وہ مسجد کے اندر آتے ہیں اگر، تو ظاہر ہے وہ باطنی نجس تو ہیں، لیکن ظاہری نجاست نہیں ہے، تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ ہاں، قوانین بنائے ہوئے ہیں، سعودیہ کے اندر موجود ہیں، وہ نہیں جانے دیتے، بعض کے دلائل ہیں اپنے، کیونکہ فقہ مالکی بھی ہے وہاں پہ غالباً، امام احمد بن حنبل کے پیروکار بھی ہیں، مطلب یہ کہ ان کی فقہ پہ عمل کرنے والے بھی بہت سارے وہ، تو ہو سکتا ہے کسی ائمہ کے مسلک پہ انہیں کا فتویٰ وہ نہیں جانے دیتے اندر۔ تو مختصراً یہی ہے کہ غیر مسلم ہو، اہل کتاب ہو، تو وہ اس کو مسجد کے اندر وہ جا سکتے ہیں، اور یہ فقہ اپنا احناف کے نزدیک اس کی اجازت ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا۔ تو ارشاد فرمایا فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، فرمایا جو اس سے بڑھ کے ظالم کون کہ جو منع کرے اللہ کی مساجد میں، اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لیے جانے سے منع کرے، اس کے ذکر کرنے سے منع کرے اور اس کی ویرانی کی کوشش کرے، تو فرمایا یہ ظالم ہے۔ اور فرمایا ان کے لیے تو مناسب یہی تھا کہ وہ ڈرتے ہوئے، خائف ہوتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں، یعنی ان کے لیے جو نصارہ نے جو بیت المقدس کی بے حرمتی کی تھی بخت نصر کے ساتھ مل کے، تو فرمایا یہ بھی اہل کتاب ہیں، ان کے لیے روا تو یہی تھا، مناسب تو یہی تھا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے ہوئے اس گھر میں داخل ہوتے۔ پھر آگے وہاں پھر اس کے بعد شدید وعید ارشاد فرمائی، اور یہ وعید، یہ سزا ہر اس بندے کو شامل ہے کہ جو کسی بھی اللہ کے گھر کو ویران کرتے ہیں۔ فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ جو وعید ہے، یہ جو سزا ذکر فرمائی، یہ ہر اس بندے کے لیے جو اللہ گھر کو ویران کرتا ہے، خانہ کعبہ، بیت المقدس، اس کے علاوہ تمام مساجد، مسجد نبوی شریف، اور دنیا کے بھر کے مسلمان جہاں کی مساجد کو جو ویران کرتا ہے، دنیا میں اس کے لیے رسوائی اور آخرت کے اندر بہت بڑا عذاب، تو بندہ اس وعید کے اندر آتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ،
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ پھر اس کے بعد بیچ کے اندر یہ آیت کریمہ کہ یہ بھی اس لیے کہ انہی کا رد ہے۔ یہودیوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ 17 یا 16 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو جب تحویل قبلہ ہوا، اللہ کے رسول کی منشا یہی تھی کہ بیت اللہ قبلہ ہو، تو جب پھیرا گیا قبلہ تو اس یہودیوں نے اعتراض کیا، جس طرح میں پچھلے لیکچر میں عرض کر چکا ہوں، انہوں نے اعتراض کیا، تو اسی پہ یہ فرمایا گیا، اسی تناظر میں فرمایا اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو فرمایا جس طرف بھی تم رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اللہ ہی کو پاؤ گے، سب کچھ اللہ کا جو ہے، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ مشرق کو چھوڑ کے مسلمان مغرب کی طرف ہو گئے ہیں یا کعبہ ادھر ہو گیا تو وہ بھی تو اللہ کا ہے، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ اللہ جیسے چاہے جو پہلے کو قبلہ بنائے، چاہے دوسرے کو قبلہ بنائے، جب وہ مالک ہے، خالق ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ اختیار رکھتا ہے، تو پھر کیسے تم اعتراض کر سکتے ہو؟ اس کی مرضی، وہ مالک ہے، پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، اب اس کو بنا دیا۔ تو جب یہودیوں نے اعتراض کیا تو ان کے رد کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جب تحویل قبلہ ہوا تھا، قبلے کو بدلا گیا تھا، تو اس موقع ان کے رد کے لیے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فرمایا جہاں کے بھی تم، مشرق مغرب سب اللہ کا ہے، تو جہاں کے بھی تم اپنے آپ کو پاؤ، جہاں کے بھی تم ہو تو اللہ ہی کو پاؤ گے تم، اللہ کی ملکیت ہے سب۔ ان اللہ واسع علیم، اور بے شک اللہ وسعت والا اور بہت زیادہ علم والا ہے، جاننے والا۔ تو اس میں سے اس آیت کریمہ سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر بندے کو قبلے کی سمت معلوم نہ ہو، کسی ایسی جگہ پہ بندہ چلا جائے، اس کو سمت معلوم نہیں، پتہ نہیں کس طرف ہے، آبادی نہیں ہے، تو اس آیت کریمہ کے تناظر میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بندہ تحری کرے، سوچے، جس طرف اس کی فکر، نظر یا اس کا ذہن غالب ظن، اس کا ذہن جم جائے، اسی طرح منہ کر کے وہ نماز پڑھ لے۔ مشرق و مغرب سب اللہ کا، قبلے کا تو وہاں پتہ نہیں چل رہا نا، وہاں تو ایسی جگہ ہے جہاں بندہ ایسی جگہ چلا گیا جہاں کوئی بتانے والا نہیں، یا پتہ نہیں ہے، یا اس کے پاس، یا فی زمانہ تو ایسی کنڈیشن نہیں ہے، کمپاس آ چکے، موبائل کے اندر بھی سسٹم ہے، تو بندے کو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر ایسی کنڈیشن ہو تو تحری کرے، یعنی سوچے، اس کے بعد جہاں اس کا ذہن جمتے نا اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ ٹرین کا بھی ہے، بعض علماء اس پہ منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹرین کے اندر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حدود قبلے کا پتہ نہیں چلتا، بدلتا رہتا ہے تیز رفتاری سے۔ تو یہ نماز فرض، عبادات میں فرض ہے نماز، تو اگر ایسی کنڈیشن کے اندر ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذر کی وجہ سے فرض نماز بھی سواری پہ پڑھی آپ نے، یا دشمن کا خوف ہو، دشمن جنگ کے اندر دیکھیں نا آپ، ایک موقع پہ تو جنگ کے اندر باقاعدہ سواریوں پہ نماز پڑھے گی، فرض نماز پڑھے گی، عذر نہ ہو تو نفل نماز سواری پہ بیٹھ کے جائز ہے، لیکن بلا عذر فرض نماز سواری پہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں ٹرین کے اندر، چلتی ٹرین سے کون کود کے مرے گا کوئی بار، یا اسٹیشن پہ 2 منٹ رکتی ہے یا 1 منٹ، کہیں ایسے مزاحیہ سین بھی ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، ایک رکعت پڑھتے ہیں، دوسری جناب چھوڑ کے بھاگتے ہیں ٹرین کی طرف۔ تو ایسی کنڈیشن کے اندر فی زمانہ علماء محققین نے بڑی بحث کر کے بڑی تفصیل اس چیز کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ ٹرین کے اندر فرض نماز پڑھی جائے گی، اور ہو بھی جائے گی، کہ وقت، کیونکہ وہ بعض اوقات ٹرین ایسی چلتی ہے مسلسل 6 گھنٹے 7 گھنٹے چلتی ہے، راستے میں کوئی اسٹیشن نہیں آتا، تو فرض نماز کو ضائع نہیں کیا جائے گا، قضا نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کو بس وہی ہے اس معاملے میں، جہاں اس کو پتہ ہے کہ قبلہ اس طرف ہے ٹھیک ہے، ورنہ وہ سوچے، تحری کرے، اندازے سے وہ اپنا وہ نماز پڑھ لے، نماز ادا ہو جائے گی اس کی۔
پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، اب پھر وہ سلسلہ کلام تحویل قبلہ کی ایک آیت کے بعد پھر اصل وہ سلسلہ کلام جوڑا جا رہا ہے انہی یہود کے بارے میں، جس طرح پیچھے چلتا آ رہا ہے۔ بیچ میں تحویل قبلہ کی ایک آیت مبارکہ، ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ ارشاد فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، ولدا اللہ بیٹے رکھتا ہے، اللہ اولاد رکھتا ہے۔ سبحانہ، فرمایا اللہ کہ وہ اس سے پاک ہے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض، فرمایا بلکہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، کوئی اس کا باپ، کوئی اس کا بیٹا نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے۔ تو فرمایا بلکہ فرمایا جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے سب کچھ اسی کی ملکیت ہے۔ تو یہاں پہ باقاعدہ رد فرما دیا اور فرمایا کل اللہ قانتون، فرمایا بلکہ سب اسی کے مطیع ہیں، جو کچھ بھی ہے زمینوں و آسمانوں میں سب اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ تو یہاں واضح کیا، یہ رد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رد فرمایا جو کچھ زمینوں و آسمانوں سب اسی کی ملکیت ہے، اور تم اولاد ثابت کرتے ہو کس طرح کہ وہ جو یہودی تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ کو باپ مانتے ہیں، مریم علیہ السلام کو ماں کہتی۔ تو مشرکین جو تھے کفار مکہ، مشرکین مکہ، تو وہ کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے انہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو فرمایا اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحانہ، اللہ تو پاک ہے اس سے، بلکہ فرمایا سب کچھ زمینوں و آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، بلکہ سب اس کے مطیع و فرمانبردار، اسی کی ملکیت ہے، سب اسی کی ملکیت ہے، اور اولاد باپ کی ملکیت نہیں ہوتی۔ اگر تم کہتے ہو کہ وہ اس کے بیٹے ہیں تو باپ، اولاد تو باپ کی ملکیت نہیں ہوتی، ملکیت وہی ہے نا بندے کی، جیسے چاہے اس میں تصرف کرے، باپ کا جز ہوتی ہے، اور آدمی اپنے جز کا مالک نہیں ہے۔ تو اللہ کی تو ہر چیز ملکیت ہے۔ تو جب بندہ اپنی اولاد کی ملکیت مالک نہیں بن سکتا، ملکیت اولاد نہیں اس کی ہو سکتی، تو پھر تم اللہ کے لیے کیسے اولاد ثابت کرتے ہو؟ اللہ کی تو ہر چیز ملکیت میں ہے۔ پھر اگر تم اللہ کے لیے اولاد اگر ثابت کرتے ہو کہ اس کی اولاد ہوتی تو وہ بھی اللہ کی طرح واجب الوجود ہوتی۔ اگر تم بالفرض کہتے ہو، ان کا رد کیا جا رہا ہے کہ اگر تم کہتے ہو اللہ کی اولاد ہوتی تو اللہ تو واجب الوجود ہے، مطلب یہ کہ اپنے وجود قائم رکھنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ازلی ابدی، وہ الہ ہے۔ تو اگر ان کا رد کیا کہ فرمایا اگر ان کی اولاد ہوتی، اس کی اولاد ہوتی تو اسی کی طرح واجب الوجود ہوتی، اسی کی طرح قدیم ہوتی، اسی طرح واجب الوجود، اسی طرح قدیم ہوتی، الہ ہوتی، حالانکہ نہیں ہے۔ تم ایک طرف مخلوق بھی ہو، مخلوق بھی کہتے ہو، دوسری طرف اولاد کہتے ہو اس کی، مطلب یہ وہ قدیم نہیں ہے نا، مخلوق جو پیدا کی جائے وہ قدیم تو نہیں، واجب الوجود نہیں، وہ تو سارے کا محتاج ہے، مخلوق تو سارے کی محتاج ہے نا، قدیم بھی نہیں ہے، پیدا کی گئی ہے۔ تو ایک طرف مخلوق بھی مانتے ہو، دوسری طرف کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے، تو بالفرض اللہ کی اولاد ہوتی اگر تو اللہ کی طرح واجب الوجود ہوتی نا، اللہ کی طرح قدیم ہوتی۔ تو ایسا نہیں ہے، سب اسی کی ملکیت ہے، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اس کی اولاد نہیں ہے بالکل کوئی، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ فرمایا ساری مخلوق اس کی مطیع و فرما بردار ہے، بل لہ قانتون، سب اسی کے مطیع ہیں۔ تو یہاں پر اگر اس کی اولاد ہوتی تو فرمایا پھر وہ تو کسی کا مطیع و فرما بردار نہیں ہے، تو اسی طرح اس کی اولاد بھی کسی کی مطیع و فرما بردار نہ ہوتی، جب کہ یہ ساری مخلوق اس کی مطیع ہے۔ تم مانتے ہو اس بات کو بھی؟
کہ نبی بھی اس کے فرما بردار مطیع ہیں، ساری مخلوق اس کی مطیع و فرما بردار ہے، تو ثابت ہوا یہ مخلوق ہے، سب مخلوقات ہیں، اللہ واحد و یکتا ہے، وہی خالق ہے، وہی واجب الوجود ہے، وہی الہ ہے، اور وہی قدیم ہے، وہی ازلی اور ابدی ہے، مخلوق نہیں ہو سکتی کسی صورت۔ تو فرمایا اس کے لیے سبحانہ، اس کی اولاد سے وہ پاک ہے اس بات سے جو وہ کہتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور ارشاد فرمایا زمین و آسمانوں کو ابتداءً پیدا کرنے والا وہی ہے۔ بدیع السماوات، اب بدیع یعنی نیا بنانے والا۔ دیکھیں نا مخلوق اور خالق میں یہی، مخلوق کسی چیز کو بناتی ہے تو میٹیریل لاتی ہے نا، سب سے پہلے سوچتی ہے، تفکر، تجزیہ یا مشورہ، اس کے بعد تجزیہ، وہ سارا کچھ چیز لا کے میٹیریل لا کے پھر اس کو بناتی۔ تو بدیع، اللہ بدیع السماوات یعنی کہ نیا ابتداءً پیدا کرنے والا، مطلب کیا ہے کہ وہ تفکر سے بھی پاک ہے، سوچ سے بھی پاک ہے، مشاہدہ اس سے بھی پاک ہے، کوئی مشاہدہ کرنا پڑتا ہے اس کو پہلے نہیں۔ تو بدیع کا معنی ہے کسی چیز کو کسی کی ابتدا اور پیروی کے بغیر پیدا کرنا، کسی چیز کو کسی کی ابتدا اور پیروی کے بغیر بنانا، اس کو بدیع کہتے ہیں۔ یہ جو بدیع السماوات فرمایا نا، بدیع السماوات، یا کسی چیز کو بغیر مثال، یا کسی چیز کو بغیر مثال اور نمونے کے، بغیر نمونے کے بنانا۔ اور جب یہ لفظ اللہ رب العزت کے لیے یوز ہوگا، استعمال ہوگا، تو معنی کیا ہوگا کہ کسی چیز کو بغیر آلہ، بغیر آلے، بغیر مادے اور بغیر زمان و مکان کے بنانے والا اللہ رب العزت بدیع السماوات والارض یعنی نیا بنانے والا۔ یہی اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کو جب بغیر کسی آلہ کے، بغیر کسی مادہ کے، بغیر زمان و مکان کے بنانے والا بدیع السماوات اسے اللہ رب العزت ہے، کہ ابتداً اسے کسی چیز کی حاجت نہیں، کسی چیز کی وہ تفکر نہیں، کوئی سوچ، یہ مطلب آگے وہ جو انسانی صفات سے پاک و صاف ہے، تو وہ نئی چیز بنانے والے۔ آسمانوں کو پیدا کیا، پہلے نہیں تھے آسمان، نہ ان کی کوئی مثال ہے، یہ نہیں کہ پہلے کوئی مثال ہوتی ہے۔ مخلوق کی کیا صفات ہیں، ہم کوئی چیز ہم بنوانا چاہیں تو ہمیں کیا دکھایا، کلر دکھائے جاتے ہیں، جی وہ رنگ کروانا ہو نا، یہ دیکھ لیں کارڈ پہ اتنے رنگ ہے، یہ مثال ہے نا، وہ یہ اس کی چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، وہ سارے رکھے ہوتے ہیں۔ شادی کارڈ بنوانا ہو تو پورا ایک رکھا ہوتا ہے، آپ نے وہ سسٹم، یہ دیکھ لیں جی اس طرح بنانا ہے، اس طرح، یہ مثال ہے، نمونے۔ تو اللہ اس سے پاک ہے، آسمان پہلے نہیں تھے، زمین نہیں تھے، اس نے ابتداً پیدا کی بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی نمونے کے، اسے کہتے ہیں بدیع، بدیع السماوات۔ اور فرمایا اس کی شان کیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، کہ جب وہ کسی امر کا ارادہ فرماتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو پس وہ اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی شان ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اندر بھی دیکھیں کن فیکون، کہ کن کہنے کی بھی حاجت نہیں ہے اللہ کو، کن صرف ایک لفظ ہے، کن کا مطلب ارادہ ہے اللہ کا، ارادہ، کہ ارادہ فرماتا ہے، ارادہ فرمانے سے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مطلب کیا دیکھیے، اب قرآن حکیم کی سورہ یاسین کی ایک اور جگہ ارشاد فرمایا آیت نمبر 82 میں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس کے امر ہے اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ کن سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو فوراً پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے لیے وہ تفکر، تدبر، معائنہ اور تجربے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ مخلوق کی صفت ہے،
تفکر معائنہ کرنا. انجینئر ہوتے ہیں نا، وہ سارا حساب کتاب لگاتا ہے پہلے، یہ چیز کتنے سال چلے گی، کتنے مٹیریل لگے گا، کیا حساب کتاب ہوگا. اللہ یہ انسانی صفات ہے نا، اللہ تو پاک، تو اس کے لیے وہ تفکر، تدبر، معائنہ وغیرہ اور تجربے کا وہ محتاج نہیں ہے. اور یہ لفظ کن جس طرح میں نے کہا، تو یہ کن جو لفظ کن ہے نا، یہ صورت تخلیق یعنی تخلیق جلد صورت، یہ اس سے استعارہ ہے. یہ سرعت تخلیق سے استعارہ ہے یہ کن کا لفظ. مطلب کن، اللہ کو کن کہنے کی بھی، وہ کن سے مراد ارادہ ہے اس کا. صرف سرعت تخلیق کے لیے کن کا لفظ فرمایا گیا، استعارہ لیا گیا یہ، کہ اس کی شان یہ ہے ارادہ فرمانے سے، اور نہ اس کے اندر کوئی غور و فکر تدبر سے وہ اس چیز سے پاک ہے. یہ انسانی صفات ہے کہ کیا ہوگا، اس کو پیدا کرنا ہے، اس کو فرمایا نہیں، ارادہ فرمایا چیز ہو جاتی ہے، فوراً ہو جاتی ہے. اس کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے یہ. پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا وقال الذین لا یعلمون، فرمایا اور ان لوگوں نے کہا کہ جو جاہل ہیں یعنی مشرکین، لولا یکلمون اللہ او تأتینا آیہ، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. لولا یکلمون اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، اور یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہ آئی. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، فرمایا یہ اسی طرح جیسے ان سے پہلے لوگوں نے کہا تھا، جیسے یہود و نصارہ پچھلی امتوں نے کہا تھا، فرمایا اسی طرح انہوں نے بھی کہا ہے. یہ مشرکین بھی یہی کہتے ہیں. جاہل، وقال الذین لا یعلمون سے مراد مشرکین ہوتے ہیں جہاں بھی یہ ذکر کیا جاتا ہے، عموماً زیادہ تر. وقال الذین لا یعلمون، مشرک جاہل لوگوں نے وہی بات کی جو اس سے پہلے فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم، جو اس سے پہلے وہ لوگ کہتے تھے یہود و نصارہ. آپ دیکھیں نا جس طرح پیچھے گزر چکے، جب کوہ طور پہ گئے تو کیا کہا موسیٰ، تیرے رب کو دیکھیں گے، جب تک دیکھیں گے نہیں ایمان نہیں لائیں گے. جب تک واضح نہ دیکھ لیں اللہ کو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ نے چنگاڑ بھیجی، سارے مر گئے، پھر زندہ کیا ان کو. تو فرمایا اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں، یہ جو وقال اللہ مشرکین جاہل مشرک ہیں، تو یہ بھی اس طرح، کیونکہ ان کا اوپر ذکر ہو رہا ہے. اللہ کی بیٹیاں بھی کہتے تھے انہی کے ساتھ مل کے، جس طرح وہ یہود و نصارہ انہوں نے اللہ کو باپ بنایا ہوا تھا، عزیر علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا. اسی طرح یہ مشرکین جو تھے یہ بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا. تو فرمایا اس میں وہ برابر ہیں، جس طرح ان سے پہلے یہود و نصارہ اور پچھلی امتوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یہاں پہ نشانی کیوں نہیں اتارتا، تو فرمایا یہ بھی اسی طرح کہتے ہیں، ان کا قول بھی انہی کی طرح ہے. فرمایا تشابہت قلوبہم، تو فرمایا ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے، ایک دوسرے کے مشابہ ہو چکے ان کے دل، کہ یہ بھی وہی بات کہتے ہیں جو پچھلی امتوں والے کہتے تھے، یہود و نصارہ کہتے تھے اس زمانے میں، کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا براہ راست، یا براہ راست ہم پہ کوئی نشانی، کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا. تو فرمایا ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے. فرمایا قد بین الآیات لقوم یوقنون، فرمایا حالانکہ یقین کرنے والوں کے لیے ہم نے نشانیاں کھول کھول بیان کر دی ہیں. بین الآیاتی، واضح نشانیاں واضح بیان کر دی ہم نے، کن کے لیے، لقوم یوقنون، وہ جو یقین کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، جو جن کا اللہ پہ پختہ ایمان، اللہ کے رسولوں پہ، کتابوں پہ، آخرت پہ. تو فرمایا ان کے لیے تو ہم نے واضح نشانیاں کر دی ہیں، لیکن یہ دل کے اندھے ہیں، ان کو سمجھ ایمان نہیں لاتے. بعض حسد میں پڑے ہوئے ہیں، بعض دل کے اندھے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں، اس کی طرف آتے نہیں. پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. اور ارشاد فرمایا ان کے بارے میں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعوت ایمان دیتے تھے، مشرکین کو بھی، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی آپ دعوت دیتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے، آپ رنجیدہ ہوتے، آپ کی یہی خواہش تھی کہ یہ مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیرن بشارت سنانے والا، خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجے۔ یہ دو صفت جو ہے نا، صفت بشیر اور صفت نذیر، یہ صفت اللہ کی ہر نبی کی یہ صفت تھی۔ اللہ کا ہر نبی بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ ہمارے ہاں تو عموماً بشیر اور نذیر نام رکھے جاتے ہیں، لیکن یہ صفت ہے اللہ کے ہر نبی کی، اور ہمارے پاک نبی کی بھی یہ صفت ہے۔ بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو، نذیر کہتے ہیں ڈر سنانے والے کو۔ تو ارشاد اللہ رب العزت فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، یہ دین حق ہے، یہ کتاب حق ہے، خوشخبری سناتا اور ڈر سنانے والا۔ فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، تو فرمایا آپ سے اصحاب جحیم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ دوزخ میں کیوں آ گئے، ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، آپ بشیر ہیں، بشارت سناتے ہیں انہیں جنت کی بشارت، اخروی نعمتوں کی بشارت، نذیر ہیں جہنم سے ڈراتے ہیں۔ اب یہ ایمان نہیں لاتے، آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، آپ نے اپنے تبلیغ کے کام کے اندر ذرا برابر بھی کوئی ایسی نقص نہیں چھوڑا، کوئی کوتاہی ذرا بھی نہیں کی کسی قسم کی، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا تبلیغ کا۔ اللہ فرمایا آپ اتنے رنجیدہ نہ ہوں، رنجیدہ خاطر نہ ہوں، آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں آ گئے، آپ نے ان کو بچایا کیوں نہیں، نہ آپ تو بس انہیں بشارت دیں اور ڈر سنائیں۔ جہنم میں آئے ہیں یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آئے ہیں، اپنی سیاہ دلی کی وجہ سے آئے ہیں، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ تو یہ اگر نہیں آتے اس طرف، یہ مشرک، یہ اہل کتاب، یہ نصارہ، یہ یہود نہیں آتے، تو ان کا اپنا قصور ہے، ان کا اپنا قصور ہے، سیاہ دلی ہے ان کی، بغض ہے ان کے اندر، حسد کی وجہ سے، بعض سیاہ دلی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ تو آپ اس معاملے میں پریشان نہ ہوں، اللہ نے واضح فرما دیا کہ آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ جہنم میں جو آگے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا آپ ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، مسلمانوں کی خواہش ہے، جس طرح میں نے پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کی ان کے ساتھ رضائی رشتہ داری تھی، یہودیوں کے ساتھ دودھ پیا ہوا تھا ایک دوسرے کی ماؤں کا، ویسے بھی تعلقات تھے آپس میں، رضائی رشتہ داری بھی تھی۔ تو خواہش یہی تھی اللہ کے پاک رسول کی بھی اور انصار مدینہ کی بھی یہی تھی کہ یہ مسلمان ہو جائے۔ تو فرمایا یہ راضی نہیں ہوں گے آپ سے، لن ترضی عنک، یہ یہود اور نصارہ، یہ عیسائی اور یہودی آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کریں، یعنی جب تک آپ ان کا مذہب قبول نہیں کریں گے اس وقت تک یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ آگے بھی کئی مقامات پہ قرآن حکیم کے اندر ان کی دوستی، ان سے تعلق کے بارے میں واضح وارننگ دی، واضح سمجھا دیا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی کسی صورت تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، قلبی دوست نہیں ہو سکتے۔ مفاد کی دوستیاں چلتی ہیں فی زمانہ، مفاد تک ٹھیک ہے، لیکن قلبی دوست نہیں، ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا کسی صورت بھی۔ یہ دشمن تھے، دشمن ہے اور دشمن رہیں گے۔ مسلمان ان سے، مسلمانوں کو غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمارے یہ مسلم حکمرانوں کو اس معاملے میں عقل کرنی چاہیے، اللہ کا ازلی اٹل قانون ہے، ان پہ جتنا اعتبار کرتے جاؤ گے اتنے جناب یہ ماریں گے میں۔
تو فرمایا یہ ہرگز اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے یہودی بھی اور عیسائی بھی جب تک آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں، یعنی ان کا مذہب قبول نہ کر لیں، اس وقت تک یہ راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ چاہتے ہیں یہودی ہو جائے آپ عیسائی ہو جائیں، عیسائی چاہتے ہیں آپ عیسائی ہو جائیں، تو فرمایا اس وقت تک یہ راضی نہیں ہو سکتے۔ قل، تو آپ فرما دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل حقیقی ہدایت ہے۔ ھو الھدی، اصل حقیقی ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ تو آپ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، آپ ہدایت کی طرف لانے والے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو کتاب عطا کی گئی ہے، تو حقیقی ہدایت یہی ہے۔ جس نے آپ کی اتباع کی، آپ کی پیروی کرے گا، جو قرآن حکیم کی اتباع کرے گا، تو وہی ہدایت اللہ کی حقیقی ہدایت ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور فرمایا کہ ہے مخاطب، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر تم نے ان کی پیروی کی، ان کی خواہشات کی، ہے مخاطب ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو فرمایا تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہاں پر بظاہر خطاب اللہ کے پاک رسول سے، لیکن مخاطب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس کو کہتے ہیں تعریض، مسلمانوں سے تعریضاً یہ خطاب ہے۔ اور تعریض کا مطلب ہوتا ہے صراحتاً اور بظاہر کسی سے خطاب ہو، اور حقیقتاً دوسروں سے خطاب ہو، اس کے اندر یہ تعریضاً خطاب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر امت محمدیہ خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن مراد اس سے امت محمدیہ ہے، کہ امت محمدیہ کو یہ خطاب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے پاس علم آ چکا، اس کے باوجود اگر بالفرض اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ما لک من اللہ، تو تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ دوست ہوگا، نہ پھر مددگار ہوگا۔ آپ دیکھیں یہاں پر ما لک، تجھے بچانے کے لیے، تو ظاہر ہے وہ بعض مفسرین نے کیا اس کا ترجمہ جو کیا، یا اکثر نے کیا، بعض نے جو، کہ مراد یہ ہے امت محمدیہ، اس سے مراد ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے مخاطب اللہ اپنے نبی سے ہوتا ہے، لیکن اصل خطاب اس سے مراد امت کو تعلیم دینا ہوتی ہے، کہ اب نبی سے تو محال ہے نا کہ وہ ان کی اتباع کر لے، پیروی، یہ تو ہو نہیں سکتا اللہ کا کوئی نبی ان کی سیرت، ان کی ملت کی پیروی کر لے۔ تو مقصود امت محمدیہ کو خطاب ہے کہ تم کسی صورت بھی ان کی ملت کی پیروی نہ کرنا، کسی صورت، اس کے تمہارے پاس حق آ چکا، علم آ چکا ہے، اگر ایسا کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ ارشاد فرمایا اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، فرمایا یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جس نے اس کتاب کے ساتھ کفر کیا تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ فاولئک، وہ جتنے ہوں گے وہ سارے نقصان میں ہوں گے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر بھی اختلاف ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں یا مسلمان ہیں۔ تذکرہ اہل کتاب کا چل رہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتہ، کہ اس کا حق ایسے تلاوت جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو اس کے اندر بھی اختلاف ہے کہ آیا مراد اس سے وہ مراد مسلمان ہے یا اس سے کتاب ہے۔ تو بعض نے کہا کہ اس سے اہل کتاب مراد ہیں، اور ان کے اندر سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جنہوں نے تورات کے تلاوت کا حق اس معنی کے اندر ادا کیا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی نشانیاں پڑھ کے اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام تھے، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ تو ایک تو یہ کہ حق کا تلاوت ہی، یعنی انہوں نے تورات کا تلاوت کرنے کا حق ادا کر دیا، اولئک یؤمنون بہ، اور اس پہ یہی ایمان رکھنے والے۔ اور دوسرا اس سے مراد، دوسری بھی اس سے اکثر بعض مفسرین نے اس سے مراد یہ لی ہے کہ اس سے مراد مسلمان ہے، کہ وہ حق کا تلاوت ہی، یعنی تلاوت پہ برانگیختہ کیا گیا نا، ابھارا گیا کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔
تو تورات کی تو اب تلاوت نہیں کی جا سکتی، بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تورات کی تلاوت کی تو اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے تھے، غضبناک، اب چہرہ مبارک جلال سے سرخ ہو گیا تھا، فرمایا تھا موسیٰ بھی اگر یہاں پہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے۔ تو یہاں تلاوت میں برانگیختہ کیا جا رہا ہے نا، یتلونہ حق تلاوت ہی، کہ وہ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، تو تورات کی تلاوت تو نہیں کی جا سکتی، اب تو حق تو ادا کیا جائے گا قرآن کا، تلاوت ادا کرنے کا حق قرآن کا ہی ہوگا نا پھر۔ تو بعض نے مراد لئی سے اہل کتاب، لیکن بعض نے زیادہ تر یہی رجحان ہے کہ اس سے مسلمان مراد ہے، کہ تلاوت کرنے کا تلاوت اس کتاب کی نہیں کی جائے گی، تلاوت قرآن حکیم کی ہوتی اور اسی کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ فرمایا اولئک یؤمنون بہ، فرمایا وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جس نے اس کتاب کا انکار کیا یا اس قرآن کا انکار کیا، یا پہلی مراد لیں تو تورات میں ذکر کردہ اللہ کے رسول اس کتاب کا انکار جو حق تھا، لیکن زیادہ تر مفسرین نے اسے کہا کہ راجہ یہی ہے، اس سے مراد مسلمان ہیں جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا جس نے اس کا انکار کیا تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات جو سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم کے ساتھ عمل کے ساتھ اخلاص اور اخلاص کے ساتھ اپنا خوف عطا فرمائے۔ اللہ کریم اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی ہو تو اللہ کریم معافی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔